جزاک اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ بارک اللہ. یہ تھے جناب محمد شہزاد مجید مجددی صاحب جو کہ ہدیہ نعت بحضور سرور کائنات پیش فرمانے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. حضرات محترم، آج کی اس خوبصورت محفل کا اہتمام انجمن عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. میں آج کی محفل کے انعقاد پر ان نوجوانوں کو دل کی اتھاں گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. خوشی مسرت انبساط کے ان لمحات میں ان نوجوانوں کے دلوں کے اندر تڑپ پیدا ہوئی اور انہوں نے اپنی تمنا اور خواہش کا اظہار مرشد گرامی کے سامنے کیا اور آپ نے شفقت فرمائی اور آج کی یہ محفل انعقاد پذیر ہوئی. حضرات محترم، میں سمجھتا ہوں کہ ان نوجوانوں پر اللہ کا خصوصی فضل و کرم ہے، ورنہ کئی نوجوان تو بے راہ روی کا شکار ہیں. حضرات اللہ پاک سے دعا ہے کہ ان کی سایہ جمیلہ کو اللہ پاک اپنی بارگاہ سمدیت میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور قیامت کے روز ہم سبھی کو آقا کریم کے لواح الحمد کا سایہ عطا فرمائے. منور میری راتیں ہو رہی ہیں، آقا کی باتیں ہو رہی ہیں، آقا کی باتیں ہو رہی ہیں، منور میری راتیں ہو رہی ہیں. جہاں والوں یہ زندہ معجزہ ہے کہ جہاں بھر میں آقا کی نعتیں ہو رہی ہیں. حضرات محترم، میں نے عرض کیا کہ میلاد منانا رب کی سنت ہے اور درود بھیجنا مصطفیٰ کریم پر رب کی. اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا کرو. حضرات محترم، جب آپ سے کہا جائے کہ آقا کریم پر درود و سلام پیش کرو تو محبت کے ساتھ شرمایا نہ کرو، بلکہ جوم جوم کے لب چوم کے آقا کریم پر درود و سلام پڑھا کرو. نعت خان بار بار آپ سے کہیں گے اونچی آواز سے درود و سلام پڑھیں. میں سٹیج چھوڑوں گا، ایک اور اگلے نعت خان آ جائیں گے، مقرر آئیں گے، وہ کہیں گے صلاۃ و سلام پڑھو. حضرات محترم، یہ ایک ایسا نسخہ ہے، ایسا وظیفہ ہے جو وظیفہ ربانی ہے. تمہارے گناہ سمندر کی جاگ تو کیا سمندروں کے برابر بھی ہو جائیں، درود و سلام پڑھتے رہنا، اللہ پاک معاف فرما دے گا. اس لیے کہ درود و سلام، یہ درود وظیفہ ربانی ہے. حضرات محترم، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں ایک پر کی بات بتلا دی. مشکات شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں ان الدعاء موقوف بین السماء لا یصعد منها شیء حتی تصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر چاہو کہ وہ اعمال جو ظنی القبول ہیں وہ بھی قطعی القبول بن جائیں، یعنی اللہ کی بارگاہ سے رد نہ ہو، تو ان کے اول و آخر مصطفیٰ کریم پہ درود و سلام پڑھ لیا کرو. جن اعمال کے اول آخر مصطفیٰ کریم پہ درود و سلام پڑھ لیا جائے وہ اعمال کبھی رد نہیں ہوتے، رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں. حضرات محترم، پھر اس طرح میں اپنے جذبات، اپنی کیفیات احساسات کا یوں اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر. خدا کا دین ہے سارا درود کے اندر، نبی کا نام جو آئے تو جھوم جاتے ہیں. اس پہ آپ نے جھومنا ہوگا. نبی کا نام جو آئے تو جھوم جاتے ہیں. حلال خون ہے شامل وجود کے اندر. سنیے، خدا نیندر تے سستی تو پاکے، او وحدہ و ازل تو پاکے، ناک دا نہ تھکدا نہ ہوتا بیمارے، او اونگن تو پاک پروردگارے، نہ کھاوے نہ پیوے نہ محتاج بھکدا، نہ ڈیرا اودے کول تنگی نہ دکھدا، او حی القیوم نو موت کوئی نہیں، انو کر سکتا کدی فوت کوئی نہیں، نہ اولاد شادی نہ ڈنگراں دا رولا، او ہے تے سارے عالم دا مولا. میرا مولا نہ کھنڈاں دے تیپو تقسیم کردا، نہ بازارت جا کے خریداری کردا، نہ توبے نہ پوچے نہ تحریر کردا، نہ کوئی کم و حد نہ
پھر مینوں دسو خدا کردا کیے انہوں دی سوئے اور کوئی کم نہیں اور کوئی غم نہیں ناصر اس تو سوا اور کوئی کم نہیں اے اور پہ آخر تے او اختتام او ساڈے محمد تے کردہ سلام ہے ساڈے محمد تے کردہ سلام ہے اس لیے کہوں گا کہ ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر خدا کا دین ہے سارا درود کے اندر نبی کا نام جو آئے تو جوم جاتے ہیں حلال کون ہے شامل وجود کے اندر الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں مختصر وقت کے لیے خطاب ذیشان فرمائیں گے جناب مولانا محمد وسیم رضا صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرماتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بلند ہوگا آپ نے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے اپنے مسلک حق کی ترجمانی کرنی ہے یا رسول اللہ کی صدا دل سے لگاؤ تو صحیح پردہ غیب سے پھر دیکھنا ہوتا کیا ہے جو منکر ہو نبی کا حق کا بندہ ہو نہیں سکتا اور بنا عشق محمد ایمان پختہ ہو نہیں سکتا اور کہیں جو یا رسول اللہ اور جائے نعرے دوزخ میں محمد مصطفیٰ کو یہ گوارا ہو نہیں سکتا نعرہ رسالت سیدی مرشدی الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلا آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ حضرات گرامی درود جب پڑھا جاتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور جب بارگاہ رسالت پناہ میں سلام عرض کیا جاتا ہے تو مدینہ سے جواب آتا ہے اس ذوق اور اس محبت کے ساتھ بلند آواز سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ اس عقیدہ اور اس محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے گا کہ آپ کی زبان سے آپ کے لبوں سے درود و سلام کا یہ جملہ ابھی جدا نہیں ہوتا آپ کے کانوں کو خبر بعد میں ہوتی ہے مصطفیٰ کو مدینہ میں پہلے خبر ہو جاتی ہے بلند آواز سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ ارباب علم و دانش وارثان محراب و منبر شیخ طریقت مہتاب شریعت عالمی مبلغ اسلام سیدی حضور قبلہ پیر سید شبیر علی شاہ صاحب نقشبندی مجددی گیلانی دامت برکات منالیہ زیب و زینت آستانہ عالیہ چورا شریف دیگر مقتدر علماء کرام نعت خانان شیری لسان بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی یہ بابرکت محفل جس میں آپ اور ہم سب حاضر ہیں حضرت قبلہ پیر سید عارف حسین شاہ صاحب بخاری مدد اللہ علی بڑے محسن بڑے محترم آپ نے اس محفل پاک کے حوالہ سے 2-3 مرتبہ حکم بھی ارشاد فرمایا اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ عرس پاک کی تقریب میں آپ کی حاضری نہ ہو سکی کچھ احباب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ٹائم دے کر نہیں آتے تو آپ کو اس محفل پاک میں آنا ہوگا تو میں حسب وعدہ
حضور قبلہ عالم نے بڑی ذرہ نوازی فرمائی، ہمارے مدرسہ میں تشریف لائے، اس کے بعد جامعہ تعلیم القرآن پناہ میں تشریف لائے، اور اس کے بعد قبلہ حضرت کے ساتھ بھی ہمارا یہی جو ایک رشتہ ہے اسی کے مطابق میں نے عرض کیا حضور محفل پاک میں ضرور حاضری ہوگی۔ نوجوانوں آپ کو میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس خوبصورت محفل کا انعقاد کیا ہے۔ پروردگار عالم صدقہ رحمت کائنات کی نالین پاک کا اللہ تعالیٰ آپ کی جوانیوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ حضرات گرامی گزارش یہ ہے کہ نعت خواہ حضرات اپنے اپنے وقت میں آ کر اسٹیج پہ بڑے بڑے اپنے احسن انداز میں خوبصورت طریقہ کے ساتھ بارگاہ رسالت بنا میں اپنی اپنی حاضری لگوا رہے ہیں۔ ابھی علماء کرام اپنے اسٹیج پہ آپ نظر سے دیکھ رہے ہیں، تشریف فرما ہے، خطابات فرمائیں گے، حضور قبلہ عالم کا بھی خطاب ہوگا۔ بندہ ناچیز چند لمحات کے لیے آپ سے محو گفتگو ہے، توجہ فرمائیے گا۔ آیا کریمہ جسے میں نے عنوان تقریر بنایا، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اگر تم ایمان لو ان کی طرح جو تم سے پہلے ایمان لا چکے فاقت اہتدو پس تم ہدایت پا جاؤ گے۔ بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ ہیں اہل سنت و جماعت، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ یار میں ترنوٹ سیدہ کے سرزمین سے بھی واقف ہوں اور آپ سے بھی کچھ نہ کچھ یہ ذوق بنائے اور محفل میں کچھ نہ کچھ رونق بنائے، ذوق بنائے۔ بلند آواز سے کہے ذرا سبحان اللہ۔ آپ ہیں اہل سنت و جماعت، میں بھی اہل سنت و جماعت، حضور قبلہ عالم بھی اہل سنت و جماعت، اسٹیج پہ موجود علماء کرام بھی اہل سنت و جماعت، مشائخ بھی اہل سنت و جماعت۔ اہل سنت آپ اور میں، حضرت قبلہ پیر صاحب، دیگر سادات کرام، علماء، نعت خواہ حضرات ہی نہیں بلکہ اللہ کی عزت کی قسم اہل سنت و جماعت کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے گا۔ اگر آپ تاریخ اہل سنت و جماعت کی پڑھنا چاہتے ہیں تو نگاہ دوڑائیے گا، بارگاہ مصطفیٰ میں چلے جائیے گا، آپ کو بارگاہ مصطفیٰ میں مصطفیٰ کی دائیں طرف بیٹھنے والا ابو بکر صدیق نظر آئے گا تو وہ بھی اہل سنت و جماعت نظر آئے گا۔ اگر آپ بائیں طرف دیکھیں گے آپ کو فاروق اعظم نظر آئے گا تو وہ بھی اہل سنت و جماعت نظر آئے گا۔ ورنہ سے کہہ دو سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کی بارگاہ کا عثمان غنی بھی اہل سنت تھا، مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا حیدر کرار بھی اہل سنت و جماعت تھا۔ بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ بڑی اونچی فضا میں جا کر بات کر رہا ہوں، بڑا اونچا، بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق اہل سنت و جماعت، فاروق اعظم اہل سنت و جماعت، فاروق اعظم کے بعد عثمان غنی، مولا علی، یہ سارے اہل سنت و جماعت ہیں۔ آپ کو مبارک ہو، صد مبارک ہو، اللہ نے آپ کو عقیدہ اہل سنت و جماعت عطا کیا۔ اللہ کی عزت کی قسم حضور سیدی کی موجودگی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آقا نے تو فرما دیا تھا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ عقیدے کمزور پڑ چکے ہیں، عقیدہ مضبوط کرو، بلند آواز سے کہو ذرا سبحان اللہ۔ آقا نے فرمایا علیکم بسنتی، آپ اٹھائیے گا سیاستہ، آپ اٹھائیے گا امام بخاری کی کتاب کو، آپ اٹھائیے گا امام مسلم بن حجاج قشیری کو، آپ اٹھائیے گا امام بخاری کو، امام مسلم کو، امام ترمذی کو، امام ابن ماجہ کو، امام ابو داؤد کو، امام نسائی کو، یہ سارے کہتے ہیں ابو بکر صدیق کہا کرتے تھے میں اہل سنت و جماعت ہوں۔ بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق اہل سنت، فاروق اعظم اہل سنت، عثمان غنی اہل سنت، مولا علی کے بارے میں المعجم الکبیر، المعجم الکبیر، بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ صاحب کے لیے کوٹ کر دیتا ہوں، والے علم بیٹھے ہیں، 3 معجم ہے، معجم الصغیر، معجم الاوسط، معجم الکبیر، انہیں معجم ثلاثہ بھی کہا جاتا ہے۔ بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ کو بات سمجھ میں نہ آئے میں حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، المعجم الکبیر اٹھا کر دیکھیے گا، یہ حدیث پاک کی 22 جلدوں پہ مشتمل حدیث کی کتاب ہے، 22 جلدوں پہ مشتمل۔ اس کی جلد نمبر 17 اٹھا کر دیکھیے گا، امام زرقانی نے
المواہب اللدنیہ شریف میں دیگر علماء نے لکھا، فرمایا مولا علی نے فرمایا جب لوگوں میں تضاد بڑا اٹھا، لوگوں میں اختلاف اٹھا، فرمایا ہماری پہچان یہ تھی، ہم کہا کرتے تھے ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ بلند آواز سے کہا ذرا سبحان اللہ۔ پروردگار بھی یہ فرماتا ہے اگر تمہارا ایمان نبی کے صحابہ جیسا ہوا تو تم ہدایت پاؤ گے، تمہیں مبارک ہو، صد مبارک ہو اہل سنت و جماعت۔ ہم نبی کے گھر والوں کے بھی غلام ہیں، نبی کے در والوں کے بھی غلام ہیں۔ مصطفیٰ کے قدم کے ساتھ لگنے والی مٹی کو ہم عرش اولا سے بھی افضل سمجھتے ہیں۔ مصطفیٰ کا خاندان کائنات میں سب سے افضل خاندان ہے، کائنات میں کسی کا خاندان اتنا اونچا نہیں جتنا مصطفیٰ کا خاندان بلند ہے۔ پروردگار فرماتا ہے نبی کے گھر والوں تمہیں ہم نے طاہر بھی بنا دیا ہے، مطہر بھی بنا دیا ہے، تمہیں پاک بھی کر دیا ہے اور پاک کرنے والا بھی بنا دیا ہے۔ مصطفیٰ کی خاندان کی بارگاہ میں آنے والا اگر نجس ہو تو طاہر ہو جاتا ہے، طیب ہو جاتا ہے۔ اہل بیت اطہار کو ماننے والوں ہم صحابہ کرام کی عظمت کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کرام کی عظمت کو مانتے ہیں، ہم صدیق اکبر کی صداقت کو مانتے ہیں، فاروق اعظم کی عدالت کو مانتے ہیں، عثمان کی سخاوت کو مانتے ہیں، علی کی شجاعت کو مانتے ہیں۔ ارے ہم مانتے ہیں کہ آقا نے فرمایا ابو بکر دنیا میں سب کا میں نے بدلہ دے دیا، تیرا بدلہ نہیں دے سکا، قیامت کو رب سے لے کر دوں گا۔ کہا تو بلند آواز سے سبحان اللہ۔ عمر کے بارے میں فرمایا سنتے جائیے کہ اہل سنت و جماعت عقیدہ، اور بات کو اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن خطاب۔ آپ کی ابھی تک بھی سبحان اللہ کی آواز بلند نہیں ہوئی، بلند آواز سے کہا دو سبحان اللہ۔ میں اکثر اپنی اہل سنت کی مجالس میں جا کر کہتا ہوں، علماء سے دست بستہ عرض کرتا ہوں، جہاں سادات کی کثرت دیکھ کر شان علی المرتضیٰ بیان کرتے ہو، وہاں عقیدہ اہل سنت و جماعت کہ نبیوں کے بعد اگر کائنات میں کسی کا مرتبہ مقام ہے تو ابو بکر صدیق کا مرتبہ مقام ہے۔ حضرت میرے شیخ نقشبندی بھی ہیں، مجددی بھی ہیں، حضرت شیخ مجدد نے بھی فرمایا لوگوں نقشبندیوں کے تاجدار ابو بکر صدیق کا مرتبہ صحابہ میں سب سے اوپر ہے، نبیوں کے بعد اگر کائنات میں کسی کا مرتبہ مقام ہے تو ابو بکر صدیق کا مرتبہ مقام ہے۔ فاروق اعظم کے بارے میں فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا عمر ابن خطاب نبی ہوتا۔ عثمان غنی کے بارے میں فرمایا کہ وہ شخصیت ہے، فرمایا جس سے فرش والے بھی حیا کرتے ہیں، عرش والے بھی حیا کرتے ہیں۔ فرمایا فرش والے بھی حیا کرتے ہیں، عرش والے بھی حیا کرتے ہیں۔ اب باری آئی علی المرتضیٰ کی، فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون بن موسیٰ، فرمایا علی میرے ساتھ وہی مقام رکھتا ہے جو جناب موسیٰ پیغمبر کے ساتھ جناب ہارون نبی مقام رکھتے تھے۔ مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی علم کے شہر کا دروازہ ہے۔ فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ آقا کریم نے فرمایا دوستو ہم ان چاروں کو مانتے ہیں، چاروں کو نہیں بلکہ نبی کے ہر صحابی کو مانتے ہیں، ہر صحابی کو مانتے ہیں۔ نبی کے گھر والوں کی بھی عزت ہم پہ لازم ہے، نبی کے در والوں کی بھی عزت ہم پہ لازم ہے۔ دوستو عقیدہ اہل سنت و جماعت رکھیں، یہ وہ عقیدہ ہے جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا عقیدہ ہے۔ بلند آواز سے کہا تو سبحان اللہ۔ بلکہ ائمہ اربعہ امام احمد بن حنبل کا عقیدہ، امام شافعی کا عقیدہ، امام مالک کا عقیدہ، امام نعمان بن ثابت کا عقیدہ، بلکہ مجھ سے پوچھو غوث اعظم کا عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے، داتا علی اجویری کا عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے، خواجہ میرے علی کا عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے، خواجہ نور محمد چورائی کا عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے۔ جدھر بھی نگاہ دوڑاؤ گے تمہیں اہل سنت و جماعت نظر آئیں گے۔ اہل سنت کے ساتھ رابطہ رکھو گے دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اہل سنت کے ساتھ رابطہ رکھو۔ کوئی اور مسلک اتنا مضبوط نہیں ہے، کوئی صحابہ کا حبدار ہے، اہل بیت اطہار پہ تنقید کرنے والا ہے، صحابہ کرام پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اعتراض کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کی محبت کے دعوے دار ہیں، لیکن ہم اہل سنت و جماعت ہم صحابہ کرام کی بھی عزت کرنے والے ہیں، اہل
اہل بیت اطہار کی بھی عزت کرنے والے ہیں۔ ایمان تب مکمل ہوگا جب اہل بیت اطہار سے بھی محبت ہوگی اور صحابہ کرام سے بھی محبت ہوگی۔ کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ عقیدہ اہل سنت و جماعت رکھے، اللہ تعالی ہمیں اسی عقیدہ پہ زندہ رکھے، اسی عقیدہ پہ اللہ تعالی موت عطا فرمائے، اور یہ دعا کیا کرے الہی ہم سو جائیں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اور میں بات کو اختتام کی طرف لاتا ہوں کہ اے آقا، آپ کے قدموں کے صدقے جو کچھ ملا ہے حضور کے قدموں کی دھول کے صدقے ہمیں ملا ہے، کچھ اور نہیں۔ حضور قبلہ عالم سے پوچھیں، وہ کسی بھی عالم دین سے پوچھیں، کسی شیخ سے پوچھیں، کسی محقق سے پوچھیں، کسی مفسر و محدث سے پوچھیں، وہ یہی کہتا ہے کہ جو کچھ ملا ہے مصطفیٰ کی وجہ سے ملا ہے۔ ایکو سخن نہور تمامی جو قدر میں پائی، اس سے مرد سچے دا صدقہ اپنی نہیں کمائی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔